السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم انشاءاللہ العظیم سورہ انعام کے 15ویں رکوع کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم پڑھیں، جو کچھ سنیں، اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق اور سچ بولنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل برکات قرآن کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جب میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے، اور اسے لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ اس سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، اومن کان میتن فاحییناہ، کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا۔ یہاں مردے سے مراد وہ شخص جو کافر تھا، جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی۔ اومن کان میتن فاحییناہ، کیا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کیا، یعنی ایمان کی دولت دی۔ اور وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور ہم نے اس کے لیے نور بنایا، یعنی ہمیں اسے قرآن کا علم دیا، یمشی بہ فی الناس، جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔ وہ شخص کمن مثلہ فی الظلمات، اس شخص کی طرح ہے۔ اللہ رب العزت استفہام انکاری کے طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھیریوں میں ہے، لیس بخارج منہا، جو اس سے نکلنے والا نہیں ہے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح ہم نے مزین کر دیا، ہم نے اچھا کر دیا ان کاموں کو جو کافر کیا کرتے تھے۔ اصل میں ایک تو یہ کامن سینس ہے، ایک کامن میننگ ہے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے اور وہ قرآن پر عمل کرتا ہے، وہ شخص اور کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ مسلمان کے پاس قرآن کی روشنی ہے جس کے ذریعے سے وہ ہر حلال اور حرام کو سمجھتا ہے، لیکن یہاں ایک دوسری میننگ ہے، اس کے دوسرا بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، حضرت عمر یا ابو جہل کے ذریعے سے اسلام کو تقویت دے، اسلام قوت بخش۔ اللہ رب العزت نے حضرت عمر کے بارے میں ان کی دعا کو قبول فرمائی تھی، تو ان کے بارے میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ عمر جو کہ مردہ تھے، جو کافر تھے، اللہ نے انہیں ایمان کی دولت دی، پھر انہیں قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا کیا، تو حضرت عمر اور ابو جہل دونوں برابر ہیں؟ نہیں، بالکل دونوں برابر نہیں ہیں۔ اور دوسری بات میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو مسلمان ہیں جن کے پاس ایمان ہے، اللہ کا ان پر بہت بڑا احسان ہے، ان کے پاس روشنی ہے، ان کے دلوں میں ہدایت ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور اسی طرح سے ہم نے ہر گاؤں میں اس کے مجرموں کو سردار بنایا، بڑا بنایا۔ کیوں؟ لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ اس میں مکر کریں، تاکہ وہ اس میں فریب دیں، لوگوں کو دھوکہ دیں، غریبوں کو خون چوسیں۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، اور وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں مگر اپنے ساتھ ہی دھوکہ کرتے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ جب غریبوں کو ستاتے ہیں، غریبوں کا مال لوٹتے ہیں، غریبوں پر ظلم کرتے ہیں، تو وہ انجام کے طور پر بالآخر وہ اپنے ساتھ ہی ظلم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں کتنا بڑا عذاب دے گا انہیں احساس نہیں ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، انہیں شعور نہیں ہے۔ اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ، جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے، کوئی نشانی آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ، یہاں تک کہ ہمیں بھی دیا جائے، ہمیں بھی عطا کیا جائے جس طرح سے اللہ کے رسولوں کو دیا جاتا ہے۔ ولید بن مغیرہ بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ ابو جہل بیٹھے تھے اور دوسرے کفار قریش بیٹھے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اگر نبوت حق ہوتی، رسالت حق ہوتی، اللہ رب العزت
کسی انسان کو اپنا پیغمبر بناتا، نمائندہ بناتا، تو ولید بن مغیرہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا حقدار زیادہ میں ہوں، اس لیے کہ میرے پاس مال و دولت زیادہ ہے، اس لیے کہ میں تم سے عمر میں بڑا ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ ہمیں بھی وہ چیز عطا کی جائے جو تمہیں عطا کی جاتی ہے، یعنی ہم پر بھی قرآن کو نازل کیا جائے تاکہ ہم سمجھ لیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، بہت اچھے سے جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو، نبوت کو کہاں رکھنا ہے، کس شخص کو نبی یا رسول بنانا ہے، رب کریم بہتر جانتا ہے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون، جنہوں نے جرم کیا، جو مجرم ہے، ان کو اللہ کے نزدیک ذلت ہوگی اور انہیں عذاب پہنچے گا اس کی وجہ سے جو وہ مکر کرتے تھے، جو وہ چال بازیاں کرتے تھے، جو لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، اس کی وجہ سے انہیں اللہ کے یہاں ذلت ہوگی اور ان کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، پھر مسلمانوں کے بارے میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے اور انہیں احساس دلاتا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ وہ اسے ہدایت دے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جسے اللہ رب العزت ہدایت دینا چاہتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے وسیع کر دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور جسے اللہ رب العزت گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ مصیبت میں ہے۔ کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہو۔ تو جس طرح کوئی شخص بلندیوں پہ پہنچتا ہے، آسمانوں کی طرف اٹھتا ہے، تو ہوا کی وجہ سے، ہوا کی کمی کی وجہ سے اس کا سینہ پھولنے لگتا ہے، سانسیں رکنے لگتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ کافروں کے سینے کو اللہ رب العزت تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہے ہوں۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ رب العزت ناپاکی کو رکھ دیتا ہے ان پر جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ جو ایمان نہیں لاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان پر ناپاکی کو رکھ دیتا ہے۔ اور دوسری آیت میں ہے انما المشرکون نجس، کہ مشرک نجس ہیں، ان کے دل ناپاک ہیں، ان کے دماغ ناپاک ہیں، اس لیے اللہ رب العزت پر وہ یقین نہیں کرتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ہم نے نشانیوں کو، آیتوں کو واضح کر دیا، تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہوں۔ لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، رب کریم مسلمانوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، اپنے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے۔ وہو ولیہم، اور رب ہی ان کا ولی ہے، ان کا دوست ہے۔ بما کانوا یعملون، اس کی وجہ سے جو وہ نیک کام کیا کرتے تھے، جو وہ اچھا کام کیا کرتے تھے، اسی کی وجہ سے اللہ رب العزت انہیں اپنا دوست فرما رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے اور خوش نصیبی کی بات ہے مسلمانوں کے لیے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ رب العزت ان تمام کو جمع فرمائے گا، یا معشر الجن، اور رب کریم ارشاد فرمائے گا اے جنات کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، کہ تم نے بہت سے انسانوں کو، بہت سے لوگوں کو تم نے گمراہ کیا ہے۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے، یعنی جنات کے، شیاطین کے دوست کہیں گے، کیا کہیں گے؟ رب فرماتا ہے ربنا استمتع بعضنا ببعض، انسانوں میں سے شیاطین کے دوست کہیں گے اے رب، اے ہمارے مولا، اے ہمارے آقا، استمتع بعضنا ببعض،
ہمارے بعض نے بعض سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، وَبَلَغْنَا عَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم پہنچ گئے اس مدت کو جو تو نے ہمارے لیے رکھی ہے، یعنی موت جو تو نے مقرر کر رکھی تھی وہ اس مدت کو ہم پہنچ گئے۔ اب چونکہ ہم نے دنیا میں گناہ کیا ہے، ہم شیاطین کی باتوں پر آ کر دنیا کے حرام کردہ چیزوں کو ہم نے حلال سمجھا ہے اور حلال کو حرام کیا ہے، شیطان کی باتوں پر عمل کیا ہے، اس کے بعد رب کریم کی بارگاہ میں وہ لوگ عریضہ پیش کریں گے، اے اللہ جو چاہے تو حکم عطا فرمائے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، رب فرمائے گا النار مثواکم کہ تمہارا ٹھکانہ، تمہاری رہنے کی جگہ دوزخ ہوگی، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ مگر یہ کہ اللہ رب العزت جو چاہے۔ اگر اللہ رب العزت کسی کو دوزخ سے نکالنا چاہے تو نکال دے گا، اللہ رب العزت کسی پر نرمی برتنا چاہے تو برت سکتا ہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب حکیم ہے، حکمت والا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، علیم اور جاننے والا ہے کہ کسے کتنے دن تک دوزخ میں رکھنا ہے اور کسے نرمی دینا ہے اور کسے سخت عذاب دینا ہے۔ رب کریم ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح سے ہم بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کام اس کی وجہ سے جو وہ کام کیا کرتے تھے، جو برائی وہ کیا کرتے تھے، اور جو برائی وہ کیا کرتے تھے ان برائی کی وجہ سے ایک کو دوسرے پر ہم نے مسلط کر دیا۔ یہیں پہ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں قرآن کے نور کو اتار دے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق پر رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔